أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. صلوات محمد. حضرات کلام الہی کا 47واں سورہ ہے سورہ محمد. سورہ محمد کی 33ویں آیت ہے جس کو اس سال اس عشرہ مجالس میں روزانہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. موضوع اطاعت ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. عزیزوں، سب سے پہلی بات اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایمان لانا یا صرف کلمہ پڑھنا یا صرف کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری کرنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم و واجب. اور اگر ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو ہمارے اعمال محفوظ رہیں گے، اور اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کریں گے تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے، رائیگاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، ہمارے کسی کام نہ. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں.
اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا اس وقت تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں۔ وہ شخص سچا نہیں، جھوٹا کہلائے گا جو لا الہ الا اللہ کہے لیکن اطاعت اللہ کے بجائے شیطان کی کرے۔ وہ شخص بھی سچا نہ کہلائے گا جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہے لیکن اطاعت ابو سفیان اور اس کے خاندان کی کرے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم منزل اطاعت میں ثابت قدم رہیں۔ عزیزوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کے احکامات کا ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ کے احکامات ہمارے سامنے نہ ہوں گے اس وقت تک ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اب احکامات الہی کا سب سے بڑا یا یوں سمجھیں کہ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے اس کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن مجید کی آیات میں جو احکامات صادر کیے گئے ہیں ان پر عمل کریں، یہ ہے اللہ کی اطاعت۔ دیکھیں عزیزوں، قرآن جو ہم تک آیا وہ ڈائریکٹ نہیں آیا۔ امت کے ذہنوں پر قرآن نازل نہیں ہوا، صحابہ پر قرآن نازل نہیں ہوا، انصار و مہاجرین پر قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن نازل ہوا قلب محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، قرآن نازل ہوا قلب محمد پر۔ تو اب قرآن نازل ہوا محمد پر، تو جو قرآن ہم تک آیا وہ پیغمبر کے وسیلے سے آیا۔ پیغمبر نے بتایا کہ یہ سورہ ہے تو ہم نے مانا کہ یہ سورہ ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ آیت ہے تو ہم نے مانا کہ یہ آیت ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم نے مانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کیا ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام نہیں ہے، واجب الوجود کا کلام ہے، ممکن الوجود کا کلام نہیں ہے، قدیم کا کلام ہے، حادث کا کلام نہیں ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہاں عزیزو، قرآن کی فصاحت و بلاغت سے دنیا میں کوئی انکار نہ کر سکا، لیکن لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا کلام ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ آج بھی جو مخالفین ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مثلا یہود اور نصارہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ٹھیک ہے، اس میں فصاحت ہے، صحیح ہے کہ اس میں بلاغت ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے پرافٹ محمد کا کلام ہے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ اب میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن کچھ سو کالڈ انٹلیکچوئلز مسلمانوں میں بھی ایسے گزرے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہ جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے، تعلیم کے میدان میں بھی کام کیے، مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی بہت سے کام ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس بات کا نظریہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ نے، ہمارے رسول نے، یا یوں کہا جائے کہ خود قرآن نے اس بات کو بار بار ثابت کیا کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہی سامنے رکھا گیا کہ فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اس کی ایک سورے کی مثل بنا لاؤ۔ کیا سن رہے ہیں؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کے ایک سورے کا جواب لیا، لیکن ساری کائنات مل کر قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں لا پائی، ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا پائی۔ انتہائی ہے کہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ آ گیا تو لوگوں نے خود اپنے اپنے کلام اتار لیے اور اس کے نیچے لکھنا پڑا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اور کہنا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب سورہ کوثر سامنے آیا تو کوئی سورہ کوثر کا بھی جواب نہ لا پایا۔ قرآن کی 3 آیتوں کا دنیا میں کوئی جواب نہ لا پایا۔ چیلنج کیا گیا کہ بھائی ایک سورے کا جواب بنا لاؤ، لیکن تب سے لے کے آج تک قرآن کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کسی سورے کا کوئی آج تک جواب نہ لا پایا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ائمہ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نہ معلوم کتنی دلیلیں دی ہیں، جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا 1-2 دلیلیں، لیکن میں اس وقت صرف اور صرف آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے بھی اقوال معصومین کی روشنی میں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کی
کچھ دلیلیں پیش کی ہیں. ان میں ایک دلیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محظوظ ہوں گے. نہایت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس اجرے میں میٹر پڑھا جاتا ہے. آپ میٹر سننے کے عادی ہیں, نوجوان بھی سمجھتے ہیں, بزرگ بھی سمجھتے ہیں, جوان بھی سمجھتے ہیں. میری بات کو سمجھیے. ہمارے علماء نے قرآن کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی پیش کی ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے سورے اور بہت سی آیتوں کا آغاز قل سے ہوتا ہے. کچھ غور نہیں کیا آپ؟ 4 قل تو آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کتبے کی شکل میں لگے ہوئے ہوں. قل هو اللہ احد, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ 4 قل آپ کے گھر میں بھی لگے ہوں گے, اکثر ایصال ثواب کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں. ان سوروں کا آغاز ہوتا ہے قل سے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو. اگر تم میرا اتباع کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. اس لیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. کیا سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. بہت سی آیتیں ہیں کہ جو قل سے شروع ہوتی ہیں. اب آپ کا زیادہ وقت صرف نہ ہو, میں آپ کو ڈھیر بھر آیتیں سناؤں. ایک آیت سناؤں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. دیکھیے, اگر اس جملے پر داد نہ ملی تو میں سمجھوں گا کہ شاید آپ متوجہ نہیں ہیں. قرآن مجید کے بہت سے سورہ قل سے شروع ہو رہے ہیں, بہت سی آیتیں قل سے شروع ہو رہی ہیں. قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو. قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو. اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہہ دو؟ کہ طٰہٰ سے کہہ رہا ہے کہہ دو, یاسین سے کہہ رہا ہے کہہ دو, مزمل سے کہہ رہا ہے کہہ دو, مدثر سے کہہ رہا ہے کہہ دو, بشیر سے کہہ رہا ہے کہہ دو, نذیر سے کہہ رہا ہے کہہ دو, نور اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو, خلق اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو, عشق اول سے کہہ رہا ہے کہہ دو. تو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو قل هو اللہ احد. کہہ دو کہ اللہ احد ہے. قل اعوذ برب الناس, کہو کہ میں انسانوں کے رب سے پناہ چاہتا ہوں. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو یہ جو قل آیا ہے, یہ قل میں کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو. ہمارے علماء نے لکھا کہ یہی قل قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت ہے کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے, محمد کا کلام نہیں ہے. اس لیے کہ اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں یہ لفظ قل نہ آتا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. یہ لفظ قل ہے. میرے خیال میں سارے حضرات نے غور نہیں کیا کہ اس میں یہ لفظ قل نہ آتا. بھئی اگر محمد ہی کا کلام ہے تو پھر محمد کیا کہہ رہے ہیں کہہ دو. اس کا کیا مطلب ہوا کہہ دو؟ یہ جو کہا جا رہا ہے کہہ دو تو ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ کوئی اور محمد سے کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو؟ تو کلام کسی اور کا ہے نا, محمد کا کلام نہیں ہے. تو یہ قل بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور چونکہ یہ ثابت کرتا ہے لہذا دیکھیں کچھ کم عقل گھر میں بیٹھ کر اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ قل هو اللہ احد, اللہ نبی سے کہہ رہا ہے, ہم کیوں کہیں قل هو اللہ احد؟ آپ نہیں سن رہے ہیں. ہم کہیں گے هو اللہ احد, اس لیے کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے نا. تو یہ قل غیر ضروری ہے, ہم کیوں کہیں؟ ہم تو هو اللہ احد کہیں گے. کیا اس کی اجازت ہے کہ نہیں تم سورہ پڑھو گے تو کہو گے قل هو اللہ احد؟ کیوں کہو گے؟ کہ اس لیے کہو گے کہ دنیا سمجھ لے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ احد ہے. سن رہے ہیں میں نہیں سن رہے, بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو کہ وہ احد ہے, لہذا ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ قل بتاتا ہے کہ نہ یہ ہمارا کلام ہے نہ ہمارے نبی کا کلام ہے, بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. لہذا ہم اگر سورہ توحید پڑھیں گے تو قل سے آغاز کریں گے, ہو اللہ سے آغاز نہیں کریں گے. قل بھی کہنا ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے. اگر ہم نہ کہیں تو ہم قرآن میں تحریف کے مجرم قرار پائیں. کہ قل کہنا ضروری ہے. میں آپ کو کہیں لیے جا رہا ہوں. اب جو کچھ لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یا علی کہنا کافی ہے, یہ ناد علی مظہر العجائب ہم کیوں کہیں؟ اللہ نے نبی سے کہا تھا. کیا سنا ہے آپ؟ اللہ نے نبی سے کہا تھا ناد علی مظہر العجائب, پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے. ناد کا مطلب ہوتا ہے پکارو, آواز دو, بلاؤ. تو اللہ نے نبی سے کہا تھا نا, ہم خالی یا علی کہیں اتنا کافی ہے. یہ ناد علی مظہر العجائب
آیات پورا پڑھنا جو ضروری ہے یہ پورا پڑھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے قل هو اللہ احد کہنا ضروری ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ دیکھو بھئیہ سنو، سمجھ رہے ہیں؟ اور میرا ساتھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ صاحب میٹر پڑھا جاتا ہے تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں تو ناد علین مظہر العجائب کہنا کیوں ضروری ہے کہ جیسے قل ہو واللہ احد کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ قل ہو واللہ احد کہنا یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے کہا ہے، لہذا اسے احد کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں ناد علین مظہر العجائب تو دنیا تک یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے علی کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد۔ اللہ نے کہا ہے، سمجھ گئے آپ؟ ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآل محمد۔ اللہ نے کہا ہے لہذا ہم علی کو پکار رہے ہیں، اللہ نے کہا ہے لہذا ہم علی کو پکار رہے ہیں۔ ایسا خالی ایک حکم نہیں ہے بلکہ آپ قرآن پڑھئے، لیکن یہ قرآن شناسی بھی بہت ضروری ہے۔ میں بار بار بچوں سے کہتا ہوں کہ قرآن ضرور پڑھو، روزانہ قرآن پڑھئے، کوئی دن چھوٹنے نہ پائے، چاہے ایک ہی صفحہ پڑھئے، 2 صفحے پڑھئے۔ حالانکہ امام نے فرمایا ہے کہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرو۔ گزشتہ سال پورا عشرہ وارثان قرآن پر آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، بہت سی باتیں عرض کی تھی، اس وقت اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چند باتیں آپ کی خدمت پہ عرض کرنا ہے۔ لیکن خالی ایک حکم قل والا نہیں، اور بھی احکامات ہیں۔ سورہ مریم پڑھئے، سورہ مریم، جناب مریم کے نام کا سورہ، اس سورے میں خداوند عالم اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ اس کے آگے جناب ابراہیم کے فضائل اللہ نے بیان کی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، تم کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تم کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، تم کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا وَذْكُرْ، اور تم ذکر کرو، کہاں؟ کتاب میں۔ کیا سن رہے ہیں؟ تم ذکر کرو کہاں؟ کتاب میں۔ ابراہیم کا ذکر کرو، موسیٰ کا ذکر کرو، عیسیٰ کا ذکر کرو۔ یہاں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر محمد کا کلام ہوتا تو یہ وَذْكُرْ نہ ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ۔ اگر محمد کا کلام ہوتا، لیکن مجلس بہت دور تک جا رہی ہے، لہذا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مجلسوں کا معیار کیا ہوتا ہے۔ پوری توجہ آپ حضرات کی۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ کس کا ذکر؟ ابراہیم کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، ادریس کا ذکر۔ سارے انبیاء کا ذکر ثواب ہے۔ میری بات سمجھئے، سارے انبیاء کا ذکر ثواب ہے، لیکن اللہ کہہ رہے کتاب میں ذکر کرو۔ ابراہیم کا ذکر اگر ہم یوں کریں تو ثواب ہے، لیکن اگر قرآن کی آیت میں ابراہیم کا ذکر ہو اور اس آیت کو پڑھا جائے تو عبادت ہے۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الگ کریں ذکر تو ثواب تو ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیت میں ابراہیم کا ذکر آ جائے اور ہم اس آیت کو پڑھیں تو یہ خالی ثواب نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے، آدم کا ذکر، نوح کا ذکر، ابراہیم کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، عیسیٰ کا ذکر، ادریس کا ذکر، یحییٰ کا ذکر، زکریا کا ذکر، مریم کا ذکر۔ کیا سن رہے ہیں؟ کسی بھی نبی کا ذکر ہو اگر یوں کیا جائے تو ثواب تو ہے، لیکن عبادت اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن کی آیت کی صورت میں پڑھا جائے، قرآن کی آیت کی صورت میں پڑھا جائے۔ ہماری جان قربان اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ذکر علی جن عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ صلوات پر محمد وآلہ۔
شاید غور نہیں کیا آپ نے بھائی، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر قرآن کی آیت میں ذکر ہو، آیت پڑھیں تب بھی عبادت ہے، ہم نثر میں پڑھیں تب بھی عبادت ہے، کوئی شاعر نظم میں پڑھے تب بھی عبادت ہے، کوئی نعرہ لگا کے کہے یا علی تب بھی عبادت ہے۔ سنیے قبلہ، سنیے، سوچ سمجھ کے لوگوں کو بولنا چاہیے۔ اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے ہمارے رسول تم کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، ابراہیم کا ذکر کرو۔ ہماری جان قربان، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تم ابراہیم کے ذاکر بن جاؤ۔ ہائے ہائے، کچھ سنا ہی نہیں آپ نے، میں کیا عرض کر گیا؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم ابراہیم کے ذاکر بن جاؤ۔ یہاں ذاکر کے لفظ کو اتنا ہلکا کرنے کی کوشش لوگ کرتے ہیں، میری بات سمجھیے، بہت توجہ آپ حضرات کے چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھئی یہ عالم ہے، میں نے کہا یہ ذاکر ہے، عالم نہیں ہے۔ کس کو ضد ہے کہ اسے عالم کہا جائے؟ کیا سننا ہے آپ ہیں؟ ارے بھیا ذاکر ہونا کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے عبد بنایا، جس کو اللہ نے نبی بنایا، جس کو اللہ نے رسول بنایا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ جس کو اللہ نے رسول بنایا، جس کو اللہ نے صاحب معراج بنایا، اس سے کہہ رہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تم ابراہیم کے ذاکر بن جاؤ، تم موسیٰ کے ذاکر بن جاؤ، تم عیسیٰ کے ذاکر بن جاؤ، تم ادریس کے ذاکر بن جاؤ۔ اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جو آدم کا ذاکر ہو وہ محمد، جو نوح کا ذاکر ہو وہ محمد، جو ابراہیم کا ذاکر ہو وہ محمد، جو عیسیٰ کا ذاکر ہو وہ محمد۔ اب خود محمد کہہ رہے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں، جو موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ بھیا تو جو انبیاء کا ذاکر ہو، ایک صلوات پڑھے بول محمد وآلہ محمد۔ تو سمجھئے کہ ذاکر کسے کہتے ہیں؟ میری بات سمجھئے بھائی، جب ذکر عبادت ہے، کس کا ذکر عبادت ہے؟ کہ علی کا ذکر عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسماعیل، ادریس۔ اللہ کہہ رہا تم انبیاء کا ذکر کرو، یہاں وَذْكُرْ ذکر کرو۔ اور سناؤں آپ کو، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا پڑھو اس اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے کہ جو خلق کرنے والا ہے۔ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو کہ جو خلق کرنے والا ہے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ یہ بھی بتا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نبی کا کلام نہیں ہے، اس لیے کہ اگر نبی کا کلام ہوتا تو اس میں اقرا نہ آتا۔ اور میں سناؤں آپ کو، بور تو نہیں ہو رہا ہے؟ سورہ ضحیٰ پڑھیے، قرآن مجید کے آخری پارے میں سورہ ضحیٰ، چھوٹا سا سورہ، 6-7 آیتوں پر مشتمل سورہ۔ اس میں اللہ نے نبی کو اپنے احسانات یاد دلائے۔ اسی سورہ میں وہ مشہور و معروف آیت بھی ہے جس پہ خداوند عالم اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہائے ہائے ہائے، تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ اگر بالکل لغوی اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں آغوش عطا کی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا سارے مجمع نے؟ تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں آغوش عطا کی۔ اب دنیا ہمیں بتائے کہ وہ آغوش کس کی تھی؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ وہ آغوش کس کی تھی؟ وہ کس کی آغوش تھی؟ کہ وہ آغوش یا تو جناب ابو طالب کی آغوش تھی یا فاطمہ بنت اسد کی آغوش تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی آغوش کو اللہ نے اپنی آغوش کہا۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ ان کی آغوش کو اللہ نے اپنی آغوش کہا۔ ارے بھیا آغوش کیا ہوتی ہے؟ گود کیا ہوتی ہے؟ کہ ہاتھوں کو ایک خاص پوزیشن میں لایا جائے بچے کو لینے کے لیے، تو اسے کہتے ہیں آغوش۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا، کیا سن رہے ہیں آپ؟ اب ابو طالب کے ہاتھ، سن رہا ہے مجمع یا نہیں سن رہا ہے؟
ہاتھ ابو طالب کے، سنیے عزیزوں، ہاتھ ابو طالب کے ہیں، اللہ کہہ رہا میری آغوش. ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے ہیں، اللہ کہہ رہا میری آغوش. ارے بھیا جن کی آغوش اللہ کی آغوش ہوتی ہے انہی کا بیٹا عین اللہ ہوتا ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، نشان اللہ. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھا پر محمد و آل محمد. بہت توجہ آپ حضرات کی. تو گود ابو طالب کی ہے. اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو آغوش عطا کی، ہم نے آپ کو گود عطا کی. اسی سورہ میں آیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَأَغْنَى. اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو مفلس پایا. ہم نے آپ کو، اللہ رسول سے کہہ رہا ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ. ہم نے آپ کو مفلس پایا، ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. یہ لفظ بھی خوب استعمال ہوتا ہے، غنی. سن رہے ہیں آپ نا، یہ لفظ بھی خوب استعمال ہوتا ہے، غنی. اور توجہ آپ حضرات کی. ہمیں صرف اتنا بتا دو، ہم دست ادب جوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ جن کو غنی کہہ رہے ہو یہ رسول کی صحبت پہ آنے سے پہلے غنی تھے یا بعد میں غنی ہو؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. بتاؤ بھائی، ہمیں بتاؤ پہلے تو تھے یا بعد میں غنی ہوئے؟ کہا نہیں، رسول کی صحبت پہ آنے کے بعد غنی ہوئے. غنی ہوئے. کیسے غنی ہوئے، کس طرح غنی ہوئے؟ بہرحال اس وقت اس سے بحث نہیں، لیکن رسول کی صحبت میں آنے کے بعد غنی ہوئے. رسول کی صحبت میں آنے کے بعد غنی ہوئے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ مفلس تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. کھنگال ڈالو ساری کتابیں، کر لو ریسرچ، مکمل طور پر تحقیق کر کے ہمیں بتاؤ کہ اللہ نے محمد کو کس کے ذریعے غنی کیا. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. اللہ نے کس کے ذریعے محمد کو غنی کیا؟ کہ وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے. وہ فاطمہ کی ماں خدیجہ ہے جن کے مال سے اللہ نے محمد کو غنی کیا. میرے چھوٹے بھائیوں، میرے بچوں، جیسے دل چاہے ویسے سننا. جملہ بڑا قیامت کا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ارے بھیا محمد کی ازواج تو بہت ہے، لیکن اللہ نے خدیجہ کے ذریعے محمد کو غنی کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وظیفہ خور ازواج اور ہے. ایک صلوات پڑھا محمد وآلہ محمد.
بھائی صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد. جناب خدیجہ ہماری جان قربان، جناب خدیجہ پر جن کے لیے اللہ کرو وجدک عائلا فاغنا، ہم نے آپ کو مفلس پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. اسی سورہ زحا میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے نعمتیں ملی ہیں، فَحَدِّثْ، ان کو بیان کیجئے، ان کا ذکر کیجئے. لیکن یہ باتیں بتاتا چلوں تو بہتر ہے. ہمارے یہاں بھی پہلے یہ لفظ خوب استعمال ہوتا تھا، میں کہا ابھی پیشخانی ہو رہی ہے، ابھی سوچخانی ہو رہی، اب حدیث ہو رہی. اب میرے خیال میں خواتین کی مجلس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن خواتین کا بھی بڑا مرتبہ ہے. اس سال 26 محرم سے 30 محرم تک پڑان کی مسجد میں جو مجلسیں ہوں گی ان کا عنوان ہم نے رکھا ہے دین اور خواتین. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. آئیے گا انشاءاللہ کچھ باتیں وہاں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. اور 20 محرم سے 24 محرم تک آستانہ حسینی میں وزیر گنج میں مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. جناب اسلم آغا صاحب اور ان کے برادران کی طرف سے مجلسیں ہوں گی، حیدرآباد سے تشریف لائیں گے، آپ حضرات وہاں بھی شرکت فرمائیں گے. اور 20 محرم سے 24 محرم تک ہی سجاد باغ میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزا خانے میں جو حسینیہ قائمہ خاتون کہلاتا ہے، وہاں پر مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اس میں 20 محرم کو برادر بزرگ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اور 21 سے 24 محرم تک ہم یہ خدمت انجام دیں گے. اور اس سال ان مجالس کا موضوع ہے قول اور فعل. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. اور 15 محرم سے 19 محرم تک شبیہ روضہ کاظمین میں جو مشہور و معروف خمسہ ہوتا ہے اور بڑا مقبول ہے، آپ حضرات اس پہ شرکت فرمائیں گے. اس کا عنوان ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بڑا زبردست موضوع ہے. خطیب انقلاب کا بیان ہوگا. آپ حضرات ان مجالس میں بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں گے. عزیزوں تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کہہ رہا فحدث، بیان کیجئے. حدیث کا مطلب بیان، اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اب حدیث ہو رہی ہے مطلب بیان ہو رہا ہے. فحدث، یہ سارے جملے میں نے آپ کو یہی نہیں سنا، اس لیے بھی سنا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دوسروں تک پہنچ جائے کہ یہ ہے قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ثبوت. یہ محمد کا کلام نہیں ہے. اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں قل نہ ہوتا. اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں وذکر نہ ہوتا. اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں اقرا نہ ہوتا. اگر محمد کا کلام ہوتا تو اس میں فحدث نہ ہوتا. سمجھ رہے ہیں کہ آپ بیان کریں. یہ جملے قرآن مجید میں نہ ہوتے اگر یہ محمد کا کلام ہوتا. یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد کا کلام نہیں. لیکن اب صاحبان فہم کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ نے تذکرہ کیا. کیا تذکرہ کیا؟ وذکر، ذکر کرو. قل، کہہ دو. فحدث، بیان کر دو. اقرا، پڑھو. لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جب اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا تھا تو اللہ نے کہا کہہ دو. قرآن کا معاملہ آیا، اللہ نے کہا پڑھو. دیکھیے آپ لفظوں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے. بھئی خدا کے لیے بیدار ہوئیے، اس کی وحدانیت کے لیے کہہ دو. کہہ دو. ہم آپ سے کہیں کہہ دو. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہہ دو. قل، کہہ دو. اقرا، پڑھو. کچھ تھوڑا سا لفظ بلند ہوا یا نہیں بلند ہوا؟ نہ بلند. وذکر، ذکر کرو. کچھ اور بلند ہوا. حدث، فحدث، اور تم بیان کرو. کچھ اور بلند ہوا. لیکن جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا، نہیں غور ہی نہیں کیا آپ نے. تو نہ تو اللہ نے کہا قل، کہہ دو، نہ اللہ نے کہا وذکر، ذکر کرو، نہ اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، نہ اللہ نے کہا فحدث، اور بیان کرو، بلکہ اللہ نے قدیر میں کہا بلغ. سنا نہیں آپ نے؟ بھائی خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ کے. اللہ نے کہا بلغ، بیان کرو. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا بیان کرو. نہیں بیان نہیں کرو، بلغ، تبلیغ کرو. کہے کی تبلیغ کرو؟ ولایت علی کی تبلیغ کرو. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. تبلیغ کرو. کس کی تبلیغ کرو؟ اس امر کی جو تم پر نازل کیا جا چکا. اگر یہ نہ پہنچایا،
تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ ولایت علی کے لیے سنایا، ولایت علی کے لیے تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا، کیونکہ یہاں علی کی ولایت کے سلسلے میں، اب آپ جملہ سمجھے یا نہ سمجھائیں، جو جملہ بڑا قیامت کا ہے، کیونکہ بے نیازی کا اظہار بھی کرنا تھا، لہذا خود وہیں پر ٹھہر گئے۔ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، جب سب سامنے آ جائیں سب کو بٹھاؤ اور اس کے بعد ولایت علی کی تبلیغ کرو، پھر ولایت علی کی تبلیغ کرو۔ اشارہ یہ تھا کہ جو علی کی ولایت کے قائل ہیں وہ مجلس میں سب کو جمع کر کے تبلیغ کرتے ہیں، گھوم گھوم کے تبلیغ۔ یہ ہے قبلہ ولایت امیر المومنین۔ اور پھر یہاں تو اطاعت اس منزل پر ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر دین کو حاصل کرنا ہے تو علی سے حاصل کرو۔ سنیے عزیزوں، آج لوگ کہتے ہیں قرآن 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 قرآن، حالانکہ ہم 100% متفق نہیں ہیں، لیکن جملہ اچھا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں کسی دوسرے کا علم قرآن۔ اب مجبوری ہے، ہم نام نہیں لے رہے، انہوں نے نام بھی لیا۔ ایک صلوات پڑھے وال محمد و آل محمد۔ انہوں نے نام بھی لیا، میں کہا کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں ان کا علم قرآن۔ اس کے بعد جملہ سنیں گے انہوں نے کیا لکھا، میں عرض کر رہا ہوں عزیزوں۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ تو کچھ اور ہے، ہم تو جانتے ہیں کہ علی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کر الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ تو علم لے کے آتے ہیں، لیکن ان کے نظریے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہاں علی کا علم قرآن اور کہاں ان کا علم قرآن۔ جملہ سنیں گے، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے۔ سنیے، سنایا پہ نہیں سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے بھائی بہت بیداروں کو سنیے، وہ کہتے ہیں علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے، وہ بڑھاپے میں رسول کے پاس آئے۔ سنیے بننا بھائی، سلامت رہے میرے بچے، بہت توجہ آپ حضرات کی آتا ہوں۔ کہا علی بچپنے سے رسول کے ساتھ رہے، وہ بڑھاپے میں رسول کے ساتھ آئے۔ وہ کہتے ہیں بچپنے کی تعلیم اور ہوتی ہے، بڑھاپے کا علم اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا علم اور ہوتا ہے۔
جی چاہے تو بولیے گا، جی چاہے تو نہ بولیے گا. وہ کہتے ہیں بچپنے کا علم اور ہوتا ہے، بڑھاپے میں پڑھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کہ بچپنے کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے، بڑھاپے کا علم ریت کی لکیر ہوتا ہے. سنیے قبلہ، بڑی قیمتی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہرحال نوجوانوں کا اپنا جوش ہے، ان کا اپنا ولولہ ہے، لیکن میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ بچوں کے لیے بھی ہیں، بزرگوں. غدیر کا میدان، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع. رسول مولا علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا رہے ہیں. جملہ عرض ہے، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا. کیوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا؟ کہ دیکھو کوئی اب شک نہ کرے علی کی ولایت میں. قسم خدا کی، ممبر پہ آنے سے پہلے ذہن میں نہیں تھا. سرکار باب المراد کی عطا ہے، عرض کر رہا ہوں یاد رکھیے گا. نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے اس لیے دکھایا، ہاتھوں پر اٹھا کے علی کو دکھایا. دیکھو ولایت میں شک نہ کرنا. کربلا میں حسین نے علی اصغر کو دکھایا، میری پیاس میں شک نہ کرنا. حل من ناصر ینصرنا. آج 5ویں محرم، اس امام باڑے میں ہر سال شہزاد علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. 5ویں محرم گہوارہ برآمد ہوگا. خداوند عالم ان بیویوں کی گودوں کو آباد رکھے، ان بچوں کے سروں پر ان کے ماں باپ کا سایہ برقرار رہے. جو بے اولاد ہیں خداوند عالم ان کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا کرے. جن کے بچے بیمار ہیں خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عطا کرے. نوا خان شجاع عباس کے بیٹے کو بھی اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے 6 مہینے کے علی اصغر کے صدقے میں. حل من ناصر ینصرنا. کوئی تم میں سے ہے ایسا جو میری نصرت کرے؟
کٹی ہوئی گردنوں سے آواز دے رہے لبیک لبیک لبیک. تم اپنی حالت پر رہو. خیمے سے رونے کی آواز آئی, شور گریا بلند ہوا, گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کے در پر پہنچے. بہن زینب, یہ ابھی کیوں رونا ہو رہا ہے؟ ابھی تو حسین زندہ ہے. کہ 5ویں محرم کی تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے جب ہم مکمل طور پر 6 مہینے کے بچے کی شہادت پڑھتے ہیں, ورنہ کبھی نہیں پڑھتے, اشارے ہوتے ہیں. آج ہی تو روئیے, یہ شہادت عجیب و غریب ہے. جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو کیا کہا؟ بیٹا سید سجاد, جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا, ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں, ہمارے شہر میں, دوسرے شہروں میں, اس ملک میں, دوسرے ممالک میں, جتنی شب بیداریاں ہوتی ہیں, جتنے جلوس نکلتے ہیں, جتنے نوحے پڑھے جاتے ہیں, یہ سب حسین کے اس ایک سلام کا جواب ہیں. عزادار بھی آواز دے رہے ہیں, نبی کے نواسے حسین تم پر ہمارا سلام. علی و فاطمہ کے لاڈلے حسین تم پر ہمارا سلام. کربلا میں لاشیں اٹھانے والے حسین تم پر ہمارا سلام. بیٹا سید سجاد, ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دینا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا. آج کے مصائب آقا حسین کا یہ جملہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا. کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب میں نے اکبر کا لاشا اٹھایا تو تمہیں بہت یاد کیا. یہ نہیں کہا جب میں نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تو تمہیں بہت یاد کیا. یہ نہیں کہا کہ جب میں نے قاسم کی پامال لاش کو بٹورا تو تمہیں بہت یاد کیا. بلکہ فرمایا میرے شیعوں سے کہہ دینا میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا علی اصغر تھا, میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. آئے آقا حسین در خیمہ پہ آئے. بہن زینب, یہ رونے کے سبب کیا ہے؟ کہ بھئیہ آپ نے آواز استغاثہ بلند کی, 6 مہینے کے علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا. یہ ہے اطاعت. اپنے کو گرا کے آواز دے رہا ہے لبیک. لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. میں بچے کو لے کے جاتا ہوں, پانی کا سوال کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے جو بچے کو پانی پلا دے. علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا, ابا سے ڈھکا, چلے آقا حسین. رو لیجیے عزیزوں, آج جتنا رونا. چلے آقا حسین. ایک بلندی پہ آئے, ابا کا دامن ہٹایا, علی اصغر کو اٹھا کے دکھایا. اے قوم جفاکار, اگر مجھے خطاوار سمجھتے ہو تو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے, کیا خطا ہے اس کی؟ 3 دن سے اس بچے کو ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا ہے. میرا بچہ پیاسا ہے, مجھے نہیں, اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. کوئی جواب نہیں آیا. میرے لال, تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, انہیں بتا دو کہ میں پیاسا ہوں. علی اصغر نے منہ کھولا,
सूखी हुई जबान, सूखे हुए होठों पर फेरी। ये तो चाहने वाले बैठे हैं, ये तो हुसैन के गुलाम बैठे हैं। ये मंजर वो था कि हुसैन के दुश्मन भी रोने लगे। इस बच्चे को तो पानी पिला देना चाहिए। खुदा लानत करे पिसर साथ निकल के आया। आईना आईना हुरमुला, कहाँ है हुरमुला? इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कदा कर दे। वो मलून सामने आया, वो मलून सामने आया। 3 भाल का तीर, 3 भाल, 3 भाल, 3 चिल्लाए कमान में जोड़ा। कैसे पढ़ूं समझ में नहीं आ रहा। 3 भाल का तीर कमान में जोड़ा। 6 महीने के बच्चे के गले को निशाना बनाया। हुसैन ने अली असगर को संभाला, हुसैन ने अली असगर को संभाला। उस बलून ने तीर चलाया, तीर चलाया, तीर आगे लगा। सुनिए, रवायत के जुमले हैं कि बच्चा छोटा था, तीर बड़ा था। बच्चा छोटा था, तीर बड़ा था। रो लीजिए अभी। तीन बाल का तीर था, मेरी तब देखिए मेरी तो 3 बाल का तीर था। एक बाल अली असगर के गले में लगा, दूसरा बाल अली असगर के कान में लगा, तीसरा बाल हुसैन के बाजू पर। हमारी खवातीन नहा पड़ती हैं। एक तीर से जख्मी 2 हुए। गर्दने सगीर, बाजुए इमाम। तीर को पकड़ा हुसैन ने, निकाला, गले से खून जारी हुआ, चुल्लू में खून लिया। जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया। खून को अपने चेहरे पर मला, खून को अपने चेहरे पर मला। उसके बाद फरमाया कि मैं रोज़े क़यामत नाना से इसी तरह मुलाकात करूंगा। साहिब माली उस सिप्ताइन कहते हैं, हुरमुला ने समझा कि शायद हुसैन पर दुआ कर रहे। एक दूसरा तीर चिल्ले कमान में जोड़ा, हुसैन के लबों को निशाना बना के चलाया। तीर हुसैन के लबों पर लगा, हुसैन के होठों से खून जारी हुआ। दुआ करो मैं मर जाऊं पढ़ते पढ़ते मज़हर। मेरी जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। आस्तीन से लहू को पहुंचा, बच्चे को संभाला हुसैन ने, फिर आबाद ढाका, चले आगे बढ़ते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पीछे हटे, रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिही। एक मर्तबा खेमे के दर पर पहुंचे। उम्मे रबाब अपने बच्चे को ले लो। कयामत हो गई, कयामत। रबाब से पहले सकीना आ गई। हुसैन सर झुकाए खड़े, पीछे पीछे उम्मे रबाब। कैसे बताएं हुसैन
لیکن یہاں حسین کی مشکل آسان کرنے کے لیے مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی زینب بھی آ گئی. حسین کا چہرہ دے گا. شریکت الحسین سمجھ گئی کیا ماجرا ہے, سمجھ گئی کیا ماجرا ہے. ایک ہاتھ سے ام رباب و سکینہ کو سنبھالا, دوسرے ہاتھ سے حسین کی ابا کا دامن الٹا. یا بنیا اب اسلو کا جنات. اے علی اصغر, کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں. لاشا لیے ہوئے پشت خیمہ پہ آئے. بس قبلہ 3 جملے سن لیں, میں مجلس کو تمام کروں. 3 جملے, مجلس تمام. باقی شہر میں جو دیگر مجلسیں ہم پڑھنا ہے اس میں آپ کے سامنے عرض کریں. امام حسین نے قبر کھودی. خدا سلامت رکھے تمہارے بچوں کو. حسین نے قبر کھودی. 6 مہینے کے بچے کو قبر میں لٹایا. غور سے دیکھا. 3 جملے الگ الگ روایتوں میں ملتے ہیں, ایک جگہ نہیں ملتے. میں جمع کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. ایک جملہ سنیں گے آپ. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ سنیں, جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں وہ وقت یاد کریں جب بچے چھوٹے تھے. آپ اپنے بچے کے لیے کوئی نیا لباس خرید کے لائے, بچے کی ماں کو دیا. کسی اچھے دن اچھی تاریخ میں بچے کو پہنا دینا. دن اچھا تھا, خوشی کا دن تھا, ماں نے بچے کو نہلایا دھلایا لباس پہنایا. ہر آدمی کو اپنا بچہ بہت خوبصورت لگتا ہے. بچہ وہ لباس آپ کا پسندیدہ لباس پہن کے سامنے آیا. یہ جملے آپ سنتے رہتے ہیں. باپ نے دیکھا کہ آج تو میرا بچہ اور حسین لگ رہا ہے, آج تو میرا بچہ اور حسین لگ رہا ہے. ارے کیسے پڑھوں آپ کے سامنے, کیسے پڑھوں؟ پھٹ جائے کرے جائے ساز ہو جائے. حسین نے قبر میں علی اصغر کو لٹایا. میرے لال, قبر میں تو تم اور حسین لگ رہے ہو. قبر میں تو تم بس 3 یا 4 منٹ. انشاءاللہ آج آپ پیٹتے ہوئے اٹھیں گے. سر پیٹ کے روئیے, سینے پہ ہاتھ مار کے روئیے. حسین کے 6 مہینے کے بچے کا ماتم ہے. دوسرا جملہ سنے گیا. دیکھیں حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا, مدینے کی طرف دیکھا, بھیا حسن یہ ہے آپ کا قاسم. اکبر کے سینے سے برسی کی ہنی نکالی. نجف کی طرف دیکھا, بابا ہم اکبر کے سینے سے برچی نکال رہے ہیں. عباس کے ہاتھوں کو اٹھایا, علی کو آواز دی, بابا جو ہاتھ آپ نے 21ویں رمضان کو ہمارے حوالے کیے تھے وہ قلم ہو گئے. اونو محمد کے لاشیں اٹھایا, اماں میری بہن کے بچے مارے گئے. لیکن جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو حسین نے نہ نبی کو پکارا, نہ نجف کی طرف دیکھ کے بابا کو پکارا, نہ بھیا حسن کو پکارا, نہ اماں زہرا کو پکارا. دریا کی طرف دیکھا, بھیا ابا. دریا کی طرف دیکھا, بھیا عباس. پورا جملہ سنیں گے آپ, بھیا عباس تم چلے گئے ہم اکیلے رہ گئے. دو جملے مکمل ہو گئے. تیسرا جملہ سنیے, یہ میں مختار نامے سے آپ کو سنا رہا ہوں.
تیسرا جملہ کیا کہ جب حسین علی اصغر کو دفن کر رہے تھے تو حسین مٹی ڈالتے جاتے تھے، مٹی ڈالتے جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کیا کہہ رہے تھے؟ میرے علی اصغر، میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، میرا اکبر گھوڑے کے صبح کو برداشت کر لے گا، میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا، لیکن میرا 6 مہینے کا علی اصغر، میرا 6 مہینے کا علی اصغر گھوڑے کی ٹاپوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ارے اسی لیے دفن کیا تھا. لیکن بعد قتل حسین شمل ملول چلا، نیزہ ہاتھ میں، بار بار زمین میں، پھر باہر، پھر زمین میں، پھر باہر. اب جو نیزہ باہر آیا، 6 مہینے کے بچے کی لاش نیزے کے ساتھ باہر آئی، خنجر سے گلا کاٹا، لاش لا کے حسین کے پہلو میں ڈالی. مبلغ اعظم بیان کرتے تھے کہ جب حکم پامالی لاش کا ہوا، لاشوں کو پامال کرنے کے لیے گھوڑے دوڑے، حسین کے پہلو میں علی اصغر کا لاشا. اب جو گھوڑا دوڑتا ہوا قریب آیا، ایک مرتبہ لاش میں حرکت ہوئی، حسین نے علی اصغر کو سینے کے نیچے جبایا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب فریاد کر رہی ہے، اے نانا، اے میرے